علیکم. میرا نام حذیفہ اور سے مغل ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سارے اس لاک ڈاؤن میں سیف ہوں گے اور اس پینڈیمک سے محفوظ ہیں. اس پینڈیمک نے ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ ہم اپنی لائفس کے بارے میں سوچیں اور انٹروسپیکٹ کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم آئیں، پیسے کمائیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، پھر فوت ہو جائیں؟ تو اس سارے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے شملہ میڈیکل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن. تو ہم نے ایک ویبینار سیریز ارینج کی ہے جس میں ہم اپنے اندر انٹروسپیکٹ کریں گے اور ایک سوچ کا سفر کیری کریں گے. تو اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ڈاکٹر ارم سرور. She is also Secretary General of Society of Obstetrics and Gynecologists Abbottabad Chapter, Pakistan Abbottabad Chapter. Currently, انہوں نے ایک انتہائی مشکل اسائنمنٹ لی ہے. She is focal person for COVID-19 at Ayub Teaching Hospital. اس اسائنمنٹ کے لیے انہوں نے خود والنٹیئر کیا ہے. اس کے علاوہ میڈم کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لٹریچر میں اور انہوں نے بہت زیادہ ریڈنگ کی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ سارے میڈم کے ایکسپیرینسز اور میڈم کی لرننگ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. آج کی اس ویبینار سیریز کی جو ایپیسوڈ ہے اس کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان لائف. تو ہم میڈم سے اگلے چند لمحوں میں اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور ان سے چند سوالات پوچھیں گے. اسی دوران آپ بھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں. وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو کورسپونڈ ٹو یو. تو میڈم السلام علیکم. بہت شکریہ شملہ میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ جو آپ نے اتنا انٹروڈکشن کرایا. آئی ایم ناٹ سو لرنڈ. یو آر آلویز لرننگ ان یور لائف اور آئی ایم اسٹل ان اے لرننگ فیز. So I'm not here to teach something but only what I have learned so far to share that knowledge with you. ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم سکسیزفل کنسیڈر کرتے ہیں. منی، پریسٹیج، پاور، پوزیشن، کوئی عہدہ، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا سکسیس کے فیکٹرز میں ہی دیکھتے ہیں. تو میڈم آپ کے خیال میں سکسیس کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کا کیا کانسیپٹ یا کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہم کس انسان کو سکسیزفل کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، سکسیس کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ اس کا لٹرلی مطلب لیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ اینی فیوریبل ڈیزائربل آؤٹ کم، یعنی کوئی بھی چیز جس میں آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. لیکن سکسیس جو ہے اس کا، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ہر بندے کے لیے اس کا مختلف مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک ایگزام کو پاس کرنا آپ کے لیے ایک سکسیس ہے. آپ اگر کوئی اسپورٹس مین ہیں تو آپ کے لیے کسی ٹرافی یا میڈل کو جیتنا ایک سکسیس ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی آپ کے لیے ایک سکسیس ہوتی ہے. جنرلی آپ نے جو بتایا نا کہ تین مین باتیں ہوتی ہیں، پاور ہے، پوزیشن ہے اور ویلتھ ہے. تو جو آپ اپنے ارد بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی چیزیں اور ان کے حصول کے لیے جب لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ایز اے سوسائٹی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے. تو سکسیس کا جو سب سے اچھا مطلب جو میں نے پڑھا ایک جگہ پہ وہ یہی تھا کہ اٹ از اے پروگریسو ریئلائزیشن آف یور آئیڈیل اور یور گول. یعنی آپ اپنا زندگی کا جو مقصد ہے اس کی طرف جب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پہنچتے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی ہے. تو کامیابی کی مجھے یہ ڈیفینیشن جو ہے زیادہ پسند آئی کہ اٹ از اے پروگریسو ریئلائزیشن آف یور آئیڈیل اور یور گول. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کامیابی ہے. اور وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون کہ اگر کسی کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو وہ کیوں ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کے مطابق اس کو جو بھی چیز حاصل کرنی ہے، جو بھی اس کا گول ہے، اگر وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے. بہت اچھا کانسیپٹ دیا ہے میڈم نے ہمیں سکسیس کا. ویلتھ، پریسٹیج، پوزیشن، انہی چیزوں پہ ہم سکسیسفل لوگوں کو جج کرتے ہیں. اور مطلب کہ آپ اپنے گولس کو اچیو کر رہے ہیں، بیسیکلی یہی سکسیس ہوتی ہے. تو گولس کو وہی لوگ اچیو کرتے ہیں جن کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں، جن کے اندر کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں. تو میڈم آپ کے خیال میں ایسی کیا ہیبٹس ہو سکتی ہیں کہ جس کی بیسس پہ انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے؟
اچھا دیکھو ہیبٹس کا جہاں تک بات ہے نا، تو اگر آپ نیٹ کھولتے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھیں، تو آپ کو بہت سارے پروگرامز مل جاتے ہیں، بہت سارے اسپیکرز آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 سکسیس ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، 10 ہیبٹس آف انفلوئنشل پیپل. تو وہ تو آپ مطلب جائیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے اپنی جو مجھے ڈیفینیشن جو مجھے پسند آئی، اس میں جو ایک امپورٹنٹ سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے سکسیزفل ہونے کا، وہ ہے گول کا ہونا. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ میرے ساتھ بھی ایسے کئی سال تک رہا کہ when you don't know what you want in life، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ پہلے یہ ریئلائز کر لیں یا یہ سوچ لیں کہ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے. یعنی ایک مقصد، ایک گول کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لو نا کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ایک بوٹ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سپوز ہم یہاں سے کراچی سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دبئی پہنچیں. تو آپ نے اس کو کے اندر فیول بھی ڈالا، آپ نے سارا جو اس کے نقشے ہیں وہ بھی رکھ لیے، آپ نے سارا کرو جو کہ ٹرین کرو ہے وہ بھی رکھ لیا. تو اس بات کے 99.9% چانس ہے کہ the boat is going to reach دبئی. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ، کیونکہ آپ نے ایک گول سیٹ کیا نا، آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے کراچی سے دبئی جانا ہے. اب اگر آپ کی زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہ ایسے ہے کہ آپ کے پاس بوٹ بھی ہے، اس میں فیول بھی ہے، لیکن اس میں کوئی کرو نہیں ہے، کوئی نقشے نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے کوئی طے نہیں کیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اور آپ اس بوٹ کو سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہو. اور تو what is going to happen، کیا ہوگا کہ وہ بوٹ موسٹ لائکلی یہ ہے کہ ادھر ہی ہاربر کے اندر ہی چکر لگا کے تو چکر لگاتی رہے گی. It's not going to reach anywhere. اسی طرح آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو obviously you are not going to be successful. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک گول کو، ایک مقصد کو دیکھ لینا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور یہ میں اس لیے اس پہ بہت زور دے رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پہ یہ ٹائم سے میں گزری ہوں کہ when you are you just lost, you don't know what you want in life, and you just you're not thinking anything, and if you're not thinking anything, you're not going to be anything. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد ضرور تلاش کریں. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ مقصد تو چلو جیسے ہم نے کہا کہ کوئی کسی کا ویلتھ ہے یا پاور ہے یا پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن آپ زیادہ چانسز آپ کے سکسیزفل ہونے کے تب ہوں گے کہ جب آپ کا وہ گول یا مقصد جو ہے اٹ از فوکسڈ آن اے سروس، یعنی اٹس اے وردی گول. ٹھیک ہے نا. یعنی میں شروع میں یہ کہا کہ میں ناٹ ہیئر ٹو ٹیل پیپل کہ ان کو کیا مقصد ہونا چاہیے، لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا وہ یہی آیا کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہے سروس اورینٹیڈ، تو اٹس ویری لائکلی دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ہائیلی سکسیزفل. اینڈ آلسو جب آپ کوئی سروس دیتے ہو نا، فار ایگزامپل اس کو آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک بہت ہی گھسا پٹائی جملہ ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں. لیکن اگر واقعی آپ انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنے تو کیا ہوگا؟ یو وانٹ کہ آپ اپنے پیشنٹس کو اچھا سرو کرو. اف دس از یور ایم یا مقصد، تو آپ چاہو گے کہ میں اپنے پیشنٹس کو اچھا سرو کروں. تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ یہی کرو گے نا کہ آپ یو ول ٹرائی ٹو گین بیسٹ نالج. یعنی آپ کوشش کرو گے کہ آپ ابھی تک جو اویلیبل اچھا نالج ہے وہ آپ گین کرو، تاکہ آپ اپنے مریض کو بہتر طریقے سے دیکھ سکو. یا آپ کا جو اسکل ہے وہ آپ جو بیسٹ اسکل اویلیبل ہے وہ آپ سیکھو، تاکہ آپ مریض کی بہتر خدمت کر سکو. تو جب آپ اس کے اوپر فوکسڈ ہوں گے تو یو ول بی آف کورس یو ول بی اے گڈ ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا. آپ کا ایم ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اچھا سرو کرنا ہے، تو آپ ایک نالجبل، ایک اسکلڈ ڈاکٹر بنو گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک نالجبل اور اسکلڈ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، آپ کی جو
منی والا پارٹ ہے, جو آپ کا مٹیریلسٹک والا پارٹ ہے, اٹ ول بی دا بائی پروڈکٹ آف دیٹ سروس. ٹھیک ہے, جب آپ اچھا سرو کرو گے obviously people will be drawn to you, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پیشنٹس ہوں گے, آپ کے پیچھے لوگ خود آئیں گے کہ we want to, کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کی سروس کا بائی پروڈکٹ ہے آپ کی جو پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پیسہ شوڈ ناٹ بی یور مین فوکس, یور فوکس شوڈ بی سروس. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم کیونکہ ڈاکٹر ہے تو ہم نے ڈاکٹر کے مثال لے لی, لیکن کسی بھی شعبے میں آپ اگر جاتے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ اس میں آپ دیکھیں یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس بلینئرز ہیں پورے دنیا کے, آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ ہاؤ دے بیکیم سکسیسفل اینڈ ہاؤ دے بیکیم بلینئرز. تو وہ اسی لیے بلینئرز بنے کہ انہوں نے کوئی سروس پرووائڈ کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ فیس بک کے جو پائنیئر ہیں مارک, یا آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں, ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے دے پرووائڈیڈ سروس ٹو پیپل, جس میں اچھی سروس دی, ایک سم تھنگ انوویٹیو, سم تھنگ نیو, دے کریٹڈ سم تھنگ نیو. تو وہ ایک سروس جب اچھی دی تو اس کے بائی پروڈکٹ میں کیا ہوا کہ ان کو پیسہ بھی ملا, ان کو شہرت بھی ملی. تو جو آپ کے جو 3 بیسک باتیں ہیں کہ پیسہ ہو, پاور ہو, پوزیشن ہو, تو وہ تو بائی پروڈکٹ ہے آپ کی سروس کی نا. تو اگر آپ سروس فوکسڈ ہوں گے تو آپ کو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی جو گول ہے, جو ایم ہے, وہ اگر سروس اورینٹیڈ ہوگا تو یو آر مور لائکلی ٹو بی سکسیسفل. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے ہیبٹس کی پوچھی, تو دوسری امپورٹنٹ بات جو میرے نزدیک ہے وہ آپ کا ہے مینٹل ایٹیچیوڈ. اب مینٹل ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ کام مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا, یا میرے اندر ابیلٹی نہیں ہے کہ میں کر سکوں, تو یو آر نیور گوئنگ ٹو بی سکسیسفل. ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک مینٹل مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ نتھنگ از امپاسبل, کچھ بھی آپ کے لیے امپاسبل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں اس کو. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کوئی کام کرو گے تو آپ کی کامیاب ہونے کے زیادہ چانس ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ یہ سوچ رہے تھے نا کہ پہلے سے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تو what you think is what you become. یہ اس پہ ہم بعد میں کسی سیشن پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ your thoughts are you are your product of your thoughts, کہ آپ جو سوچتے ہو آپ وہی بولتے ہو. ٹھیک ہے. یہ ہم اس پہ ڈیٹیل پھر کبھی کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کسی کام کو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, فار ایگزامپل یہ بھی آپ کا ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے نا, کہ آپ کو کوئی کسی نے کہہ دیا نہیں تم میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے, تم میں تو یہ ابیلٹی نہیں, تم تو نہیں کر سکتے یہ کام, یا آپ نے خود سے یہ سوچ لیا کہ بھئی میں, اور یوزلی وہ ہم کس لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے جو اپنی بھی سوچیں ہوتی ہیں نا, اٹس پارٹلی بیکاز آف دا سب کانشیس تھاٹس جو ہمارے اندر ہوتی ہیں, جو کہ ہمیں انوائرمنٹ سے مل رہی ہوتی ہیں بیسیکلی. کہ آپ کے گھر میں کسی نے کوئی ایسی بات ہوگی, یا آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہو اس میں آپ کو کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ وردی آف دس تھنگ, کہ میں اس کام کو کرنے کے قابل نہیں. تو اس چیز کو آپ نے اوور کم کرنا ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب دیکھو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے ایک بادشاہ. ٹھیک ہے. آج کل ویسے بھی ہر کوئی الفغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے, تو آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا ہوگا کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے. اب خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو کے پاس ساری پاور ہوتی ہے. اب جب اللہ نے ہمیں بھیجا تو اس نے ہمیں ساری پاورز دے کے بھیجی, whatever was required to live a very fulfilling life in this world. تو اس کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, وہ پوٹینشیلز, وہ انرجیز, وہ طاقت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم وی ڈونٹ ریئلائز آور اون پاور. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی ایک مثال ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے اپنے لیکچر میں دی, میں آپ کو وہی کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ ایک شیر کے بچے کو آپ بھیڑوں کے ساتھ پالنا شروع کر دو تو کیا ہوگا؟ وہ بھی بھیڑوں جیسا بن جائے گا, وہ بھی گھاس چرے گا, وہ بھی اسی طرح بہیو کرے گا جیسے بھیڑیں بہیو کرتی ہیں, کہ جس طرف سے ہانکا دوسری طرف چلے گی, ادھر سے ہانکا ادھر چلے گی. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیر ہے. اس کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہاؤ پاورفل
لائن ہے اس کو نہیں پتا, کیونکہ اس کو اپنی پاور کی ریئلائزیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کو آپ نے ایسے سیٹ اپ میں اس کا براٹ اپ ہو رہا ہے جہاں پہ سب بھیڑیں ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب بھیڑیں ہیں تو میں بھی ایک بھیڑ. تو ہمارا حال بھی انسانوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے خود کو نا بھیڑوں کی طرح سمجھا ہوا. جس دن ہمیں یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم وی کین کانکر دی ورلڈ, ہم وی کین کانکر دی یونیورس, اگر ہم اس پوٹینشیل کو اویکن کر لیں, ہم اس کو ریئلائز کر لیں, تو ہم وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر کیپیبل آف اچیونگ اینی تھنگ. تو آپ اس ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ کا مینٹل ایٹیچیوڈ جو ہے نا, اٹ شوڈ بی این ایٹیچیوڈ آف سکسیس, اٹ شوڈ بی وننگ ایٹیچیوڈ. تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی ٹارگیٹ, کوئی بھی گول اچیو کرنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ ہاؤ یو کین بی سکسیزفل ان لائف, وہ یہ ہے کہ آپ نے یو شوڈ ناٹ بی فالوئنگ دا کراؤڈ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بات ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو لوگ اس پہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے اس سینس میں کہ آپ ایک جیسے ایک سروے ہوا تھا, دیٹ واز بیسیکلی, وہ تو یہ تھا کہ ہاؤ سکسیزفل پیپل بیکم فائنینشلی, اس کا ایک سروے تھا. اس میں یہ دیکھا کہ اگر 20 ایئرز اولڈ انڈیویجولس کو انہوں نے ایکول اپرچونٹی آپ دیں, تو بائی دا ایج آف 60 ایئرس ان میں سے کتنے کامیاب ہوں گے. تو اس سروے کا رزلٹ یہ آیا کہ only 5% out of those 100 people they were successful financially. Financially they were independent. باقی 95% they were like almost broke, یعنی ان کے فائنینشیل ان کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں تھی. تو یہ ایسے کیوں ہوا کہ 5% جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو گئے اور باقی 95% کیوں ناکام ہو. تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ دیکھی وہ یہ کہ when you conform, when you follow the crowd, when you don't think for yourself, تو you are not likely to be successful. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے اندر یہ چیز بہت کامن اس لیے کہ ہمیں ہمارا جیسے ہماری تربیت ہوتی ہے, پھر ہم اسکولز میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں خاص طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, پھر آپ کو کہا جاتا ہے اچھا آپ یہ بن جاؤ, اب وہ بن جاؤ, کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے, یا یہ اس میں آپ کی نوکری آپ کو مل جائے گی, یا اس سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں, میڈیکل اسٹوڈنٹس میں اگر سروے کرو, تو آپ اگر پوچھو کہ آپ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ میجورٹی کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہی کہیں گے جو آج کل کیونکہ سب بن رہے ہیں تو بس ہم بھی بن رہے ہیں, یا یہ کہ اٹس ایزی ٹو فائنڈ اے جاب, اور یو نو ٹو فائنڈ یور فائنینشیل اسٹیبلٹی, اور جو بھی ہے. تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وائی وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ان کو یہ نہیں سوچ ہوتی کہ وہ کیوں کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا کیوں ان کو کچھ کرنا چاہیے. یعنی when you try to blend in a group, تو آپ کی سوچنے کی, آپ کی کریٹو ابیلٹیز جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں. تو آپ یو شوڈ ٹرائی ناٹ ٹو کنفارم. ٹھیک ہے. اب کنفارمٹی کا جو اپوزٹ لفظ ہے نا وہ ہے کریج. یعنی اگر آپ بلینڈ نہیں ہوتے, آپ کراؤڈ کا حصہ نہیں بنتے, تو آپ اس کے لیے آپ کو کریج چاہیے, آپ کو حوصلہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو دس کراؤڈ. میڈم میرے ذہن میں ولیم ورڈزورتھ کے بڑے اچھے ورڈز آئے ہیں اس بات پہ. جی. وہ کہتے ہیں کہ in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like a dumb driven cattle, be a hero in the strife. یس ایگزیکٹلی, وہی بات ہے. دیکھو کہ اگر آپ کراؤڈ کو فالو کرو گے نا, تو آپ کی اپنی جو کریٹو تھنکنگ ابیلٹیز ہیں وہ ڈم ہو جاتی ہیں. آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو کریٹ اینی تھنگ. تو آپ نے کمپٹیشن نہیں کرنا, آپ نے کریٹیوٹی کرنی ہے. جب آپ کریٹو ہوئیں گے تو آپ یو ول بی سکسیسفل. ہمارا ابھی کیا معاشرے میں اصول چل رہا ہے, وہ فلانا یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ کام کروں, اور میں اس سے کسی بھی طریقے سے کمپٹیشن کا ایک وہ بن جاتی ہے نا کہ کمپٹیشن ہے میرا اس سے. آئی آلویز سے کہ آپ کا کسی سے بھی کمپٹیشن, دیکھو کمپٹیشن ادھر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے ریسورسز کی لمیٹیشن ہے. اگر آپ سوچیں, اب اللہ پاک کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا, تو اس میں تو آپ
को ये सोचना कि ये रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, पैसे की लिमिटेशन, तो अल्लाह के पास तो कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब उनकी तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो आप उस अनलिमिटेड रिसोर्स के अंदर से ये सोच के क्यों आप चलते हो कि भाई मैंने उससे खींचना है। कंपटीशन का मतलब तो ये है ना कि मैंने इससे खींचनी है चीज़। तो आप इस आपकी वो आप ये सोचते हो कि आपकी रिसोर्सेज की लिमिटेशन तो कोई नहीं है। व्हेन यू आर क्रिएटिव तो आप यू आर मोर लाइकली टू बी सक्सेस। ठीक है, एक आइडिया हो सकता है सिर्फ एक आइडिया हो, एंड दैट इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम यू नो रैग्स टू रिचेस। आपको जैसे अब मैंने मिसाल दी है फेसबुक की, बिल गेट्स वगैरह की, कि एक आइडिया था, उससे उन्होंने एक पूरी एम्पायर खड़ी कर, ठीक है, बट दे डिड समथिंग डिफरेंट, दे डिड व्हाट एवरीवन एल्स वाज नॉट डूइंग। तो हमेशा आप ये देखो कि बजाय ये देखने के कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, आप ये देखो कि बाकी सब लोग क्या नहीं कर रहे, तो यू गो फॉर दैट, तो यू मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो सोच, अपनी सोच को हमेशा आपने खुला रखना है, दिमाग को खुला रखना है, लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज आपके अपने दिमाग के अंदर है। ठीक है ना, आपको अगर ये पता हो कि आपके को अल्लाह पाक ने कितनी ज़्यादा पावर्स दी हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उन पावर्स से टैप करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो मैं कुछ बातें कर रही हूँ, ये कि आपको जैसे आपको सोसाइटी, आपको लोग आपको डिस्करेज करते हैं, तो आपको जब कोई डिस्करेजिंग रिमार्क्स आते हैं, यू फील बैड अबाउट इट एंड यू थिंक ओ आई एम नो गुड, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन बातों में तो बिल्कुल कान ही नहीं धरना। ठीक है ना, हम हमारी क्योंकि उनका भी कसूर नहीं होता कि हम कहें कि उनका कोई कसूर है, लेकिन हम जिस तरह से हमारी ब्रॉटअप होता है, जिस तरह हमें लिमिटेशन वाली सोच है ना हमारी, तो वो क्योंकि चल रही होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो वो उसी तरह सोच रहे होते हैं कि नहीं अच्छा तुम ये कैसे करोगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप कोई नया आइडिया लेके आते हो, जब आप कोई नया काम करना चाहते हो, या आप ऐसा कोई चीज़ करना चाहते हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, तो आपको बहुत रेजिस्टेंस उसमें मिलेगी, तो आपने उससे डिस्करेज नहीं होना। और कामयाबी की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने कभी भी डिस्करेज, यानी ऐसे नहीं है कि आप चल रहे हैं तो आपको सफ़र में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, आप कभी गिरोगे नहीं, कितनी दफ़ा आप गिरोगे, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू स्टे डाउन। ठीक है, यू आर सपोज टू गेट अप एंड कीप वॉकिंग। तो चाहे आप जितनी दफ़ा गिरो, एवरी टाइम just gather your nerves and you just get up and keep walking। तो आपने डिस्करेज नहीं होना होता। ठीक है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये जितने भी कामयाब लोगों की आप कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वो ये ऐसे नहीं था कि वो पहली दफ़ा में उन्हें कुछ किया और वो कामयाब हो गए। they kept on trying, they kept on trying, they kept on moving। और जब आप चलते रहते हो अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप रास्ते में ही रुक जाओ, डिस्करेज हो जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप कहीं भी पहुंचे। और इसीलिए हमारे मज़हब में भी यही है, मायूसी को गुनाह कहा गया। ठीक है, वो इसीलिए कहा गया कि यू शुड हैव फेथ। अब ये एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो कि सक्सेस के लिए ज़रूरी है, फेथ का होना। और फेथ क्या है? फेथ ये है कि आपका अपने ऊपर यकीन हो, और आपको अपने अल्लाह पे यकीन हो। ठीक है, आपको अगर अपने ऊपर यकीन होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह पे यकीन है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट है, लेकिन ये इस बात का यही मतलब है। अगर आपको अपने पे यकीन नहीं, इसका मतलब है कि आपको अपने रब पे भी यकीन नहीं। तो फेथ एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड यू शुड हैव फेथ इन योर प्रोवाइडर। बहुत अच्छा मैडम ने हमें जवाब दिया है। इसको समराइज करते हैं तो बेसिकली ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव गोल, और गोल शुड बी अ क्रिएटिव वन। ठीक है, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग दैट शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट फर्स्ट फ्रॉम द क्राउड। हम क्राउड से अलग स्टैंड आउट कर सकें, और फिर उस गोल को पूरा करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है। क्योंकि हमारी जो थॉट्स होती हैं वही हमारे एक्शंस बनते हैं, और जो हमारी एक्शंस होते हैं वही हमारी फिर हैबिट्स बन जाती हैं। और जब हैबिट्स बन जाती हैं तो फिर उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैडम ने जैसे कहा कि हमारी लाइफ में एक गोल होना चाहिए,
تو ہم سب کی لائف میں ایک اسپریچول ڈومین ہوتی ہے, اور جو ہماری اسپریچول ڈومین ہوتی ہے دیٹ از بیسیکلی کہ ہم اپنی لائف میں ہائر پرپز کو سارٹ کرتے ہیں. اور ہر بندہ مطلب دس از واٹ ڈفرینشیٹ اس فرام اینی ونس, کیونکہ ہر بندہ اپنی لائف میں بگر پرپز نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میری لائف کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری ویلتھ ہے, میں ادھر گھر بنا لوں, میں ڈاکٹر بن جاؤں, ٹھیک ہے, اور میرا بڑا بنگلہ ہو, اور میرے بچے اچھے اچھے کالجز میں پڑھیں, تو مطلب اس گول میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے. اور دوسرا وہی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں اپنے گاؤں میں ساروں کو ایجوکیشن دے دوں. تو اسپریچولی ایک دوسرا جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے پہلے بندے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کا گول بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو ہمارا جو گول ہے وہ سروس ریلیٹڈ ہونا چاہیے. میڈم نے بہت اچھی بات کی ہے. اور اسپریچولیٹی میں پھر جو آ جاتا ہے ہمارا ریلیجن بھی آتا ہے. تو میڈم آپ کے خیال میں ریلیجن کا کوئی رول ہوتا ہے سکسیس میں؟ ظاہر ہے ہم بینگ مسلم ہمارا تو یہی کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا ریلیجن صرف ایک ریلیجن نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ایک ضابطۂ حیات ہے. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی اسپیکٹ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کے مذہب سے باہر ہو. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے اب آپ کامیابی اور ناکامی کا بھی جو پیمانے ہیں وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہیں. ابھی یہ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, جیسے آپ کے گول کا ہونا اور گول کا سروس اورینٹڈ ہونا. دیکھو سروس اورینٹڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کا سوچ کے ان کی بہتری کا سوچ کے کوئی اسکل کوئی نالج کرتے ہو یا کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کی مذہب سے وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مذہب میں بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کریں, ان کا بہتری کا سوچیں, ان کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ہر چیز کے اندر. تو وہ اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ کا جب گول سروس اورینٹڈ ہوگا تو آپ صحیح راستے میں. اور جیسے یہ دولت ہے, یہ پوزیشن ہے, پاور, یہ تو بائی پروڈکٹس ہے نا. جیسے میں نے شروع میں کہا یہ تو آپ کو ان اینی ویز مل جائے گی. آپ جب سروس شروع کرو گے آپ کی یور سروس از ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو یور ارننگس بیسیکلی. ٹھیک ہے نا, اگر تو یہ سوچ نہ رکھیں کہ بھائی اگر میں پیسوں کا نہیں سوچا تو ہاؤ ایم گوئنگ ٹو میک اے لیونگ. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ سروس پرووائڈ کرو گے تو آپ کو پیسے ضرور مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کوئی کانٹرڈکشن مذہب کے ساتھ اس بات میں بھی نہیں ہے. یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ نے مینٹل ایٹیچیوڈ, تو وہ بھی ظاہر ہے آپ کا فیتھ سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا توکل کہ آپ نے اللہ پہ توکل کر رہے ہو, آپ کا فیتھ ہے اتنا کہ بھئی جو اللہ نے میرے اندر طاقت رکھی ہے میں اس کے حساب سے میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ نے ہر بندے میں صلاحیت رکھی ہے, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی پوٹینشیل رکھا ہے کہ کوئی آپ نے اس کو صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے آپ نے کہ میرے اندر ایسا کیا پوٹینشیل ہے کہ میں لوگوں کی بہتری کر سکتا. اب ہر بندے نے تو ڈاکٹر نہیں بننا نا کہ وہ ڈاکٹر ہی بن کے انسانیت کی خدمت کرے گا. اور بھی جو سارے کام ہیں اس میں بھی آپ انسانیت کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ یہ سوچ کے اس کام کو کر رہے ہو تو وہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے. اب اللہ پاک تو یہی کہتے ہیں کہ میں تو نیتوں کے اوپر مطلب نیتوں کا پہ آپ کو جج کرتا ہوں. تو اگر آپ کی نیت ہے اچھی اور آپ لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے کا اجر ملے گا. اور پیسے تو آپ کو پیسے فیم وہ سب چیزیں تو مطلب ہے ایک طرح سے مفت میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے مذہب کے ہی مطابق جو میں نے آپ کو گولز بتایا, اور یہ سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں. یعنی کہ یہ جو لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں ان کو دیکھا گیا, ان کو اسیس کیا گیا. یہ ساری چیزیں یہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں. ہمارا مذہب جو ہے اکثر اب یہ بھی ایک بحث ہے, اس پھر ہم کبھی بات کریں گے کہ بھئی مذہب کا سائنس سے کیا لینا دینا. جبکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب سے گریٹسٹ سائنٹسٹ. ٹھیک ہے نا, تو کوئی بھی چیز ہمارے مذہب کے اندر ہمارے اس کائنات کے اندر سائنس سے باہر نہیں. تو جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں اسپیشلی جو لوگ فزکس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے مذہب کو سمجھنا قدر آسان ہے. تو ہر چیز ہمارے مذہب کے اندر بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی کانٹرڈکٹری نہیں ہے. یعنی جو بھی چیز آپ کو میں ابھی جو ساری باتیں کی ہیں وہ وہی باتیں جو آپ کا مذہب بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ خدمت کریں, آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. اور یہ جو ہم نے کمپٹیشن ورسز کریٹیوٹی کی بات کی وہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ
آپ کا رسک کوئی اور لے لے گا. آپ کا رسک تو کوئی نہیں لے سکتا. جو رسک آپ کو اللہ نے دینا ہے وہ آپ کو دینا ہے. تو ہم جب کمپٹیشن کا سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس سے آگے نکل جاؤں, اس کو میں دھکا ماروں, میں اس کی ٹانگ کھینچ لوں, اس کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے نکل جاؤں, تو وہ یہی لمیٹنگ سوچ ہے آپ کی نا, جو کہ it's contradictory to what our religion is saying, کہ آپ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ریسورسز کی. تو آپ نے کمپٹیشن کی بجائے آپ نے کریٹو ہونا ہے, اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کے حصے کا رسک ہے وہ آپ کو ہی ملے گا. تو دس از آلسو سم تھنگ جو کہ ہمارے مذہب سے ریلیٹ کرتا ہے. میڈم ایک کوسچن آڈینس سے لیتے ہیں. جی میڈم ترنم سرور نے ہمیں کوسچن بھیجا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر اینڈ اٹس رول ان سکسیس. اچھا, مطلب ہنڈرنس ہی ہو سکتی ہے اینگر کی وجہ سے آپ کی سکسیس میں. اب دیکھو اینگر جو ہوتا ہے نا, اینگر کی کاز کیا ہوتی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. ہماری زندگی میں نا بیسیکلی دو ہی ایموشنز ہیں. ایک ہے لو اور ایک اس کا اپوزٹ ہے. یو نو واٹ از اپوزٹ آف لو؟ فیئر. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ لو کا اپوزٹ ہے ہیٹ. ہیٹ از ناٹ اپوزٹ آف لو. لو کا اپوزٹ ہے فیئر. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری پوری زندگی جو ہے نا دو ایموشنز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. جب آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر عجز بھی ہوتی ہے, انکساری بھی ہوتی ہے, آپ اکوموڈیٹو ہوتے ہو, کمپیشنیٹ ہوتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اکوموڈیٹو ہوتے ہو, آپ دوسروں کی غلطی, آپ کو غلطی نہیں لگتی. جس سے محبت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بس پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فیئر ہے. تو فیئر کیسے جنریٹ ہوتا ہے؟ مطلب میڈم سم تھنگ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کر سکتے, جب اس آپ وجہ سے پھر ہم انکیپیسٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے نا, بیسیکلی آپ کے فیئر کی آگے سے برانچز ہیں جس میں آپ کا اینگر ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, فرسٹریشن ہے, جیلسی ہے. یہ ساری اس کی آگے سے برانچز سمجھ لو. تو فیئر, اینگر جو ہے نا, اٹ از بیسیکلی بیسڈ آن فیئر. کسی چیز کا فیئر, اس چیز کا فیئر کہ کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا, وہ سمجھتا ہے کہ یو آر ناٹ کیپیبل انف, یا وہ آپ کو اپنے سے یو نو کم حیثیت کا سمجھتا ہے, کسی بھی سینس میں کم حیثیت کا سمجھتا ہے. تو اس کا ریئیکشن کے طور پہ نا یو ہیو دس اینگر. یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا اور میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اینگر ہوتا ہے. اب اینگر از ڈیفینیٹلی ناٹ اے پازیٹیو ایموشن. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی ایموشن پازیٹیو نہیں ہوگا, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یو. اب دیکھو جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو آپ کس کا نقصان, کس کو آپ نقصان کر رہے ہوتے ہو؟ دوسرے بندے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, آپ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, لیکن آپ کے اوپر اپنے اوپر اس کا افیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ایڈرینلز جو ہے نا اوور ورک ہو گئے, آپ کو پیلپٹیشن شروع ہو گئی, آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ٹیکیکارڈیا اس کو شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر ایسے کیمیکلز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ which are causing you know having bad effect on your body. ٹھیک ہے. تو اینگر جو ہے وہ آپ کا اپنے اوپر ہی نیگیٹو افیکٹ اس کا ہو رہا ہے, اینڈ اٹس ناٹ آنسر ٹو اینی تھنگ. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اگر اف یو گیٹ اینگری اٹس اے نیگیٹو ایموشن, تو وہ آپ کے سکسیس کے راستے میں رکاوٹ, اینی تھنگ وچ از ناٹ پازیٹیو وہ آپ کا راستہ روکتا ہے. جیسے یہ اگر آپ اس کو اسپرچل سینس میں لے لیں تو آپ یہ سوچو کہ یہ آپ کا شیطان ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو منزل سے تک پہنچنے سے روکنا. ٹھیک ہے نا. منزل آپ کی کیا ہے؟ آپ کا جو ایم ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایم ہے, وٹ ایور ورتھ ایم یو ہیو. ٹھیک ہے. تو اس کو راستے سے روکنے کے لیے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو اینگر کی شکل میں نظر آتا ہے, کبھی وہ جیلسی کی شکل میں نظر آتا ہے, کبھی وہ ڈپریشن ڈس اپوائنٹمنٹ کی شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کے راستے کے شیطان ہیں. تو ان کو آپ نے اوور کم کرنا ہے, اینڈ یو ہیو دا پاور ٹو اوور کم. آپ کو آپ کے مذہب نے بھی بہت سارے طریقے بتائے ہیں. اگر آپ سائیکالوجی کے آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو یو نو کہ دے آر ایکسرسائزز جو آپ کو بتائی جاتی ہیں, جس میں آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وین یو گیٹ اینگری ہاؤ یو گوئنگ ٹو اوور کم اٹ. اور جیسے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ چپ ہو جائیں, آپ بسم اللہ پڑھیں, آپ ایک گلاس پانی کا پئیں. تو کوئی بھی ایموشن جو ہے نا, میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا, کوئی بھی ایموشن جو ہے وہ
it doesn't last for more than 30 seconds. اگر آپ Yes, اس ma'am. 30 سیکنڈ کو کنٹرول کر لو نا تو دین یو آر اوکے. اگر وہ 30 سیکنڈ میں آپ اس پہ اور فیول ڈال رہے ہو اور فیول ڈال رہے ہو اور فیول ڈال Yes, رہے ہو ma'am. تو دین Basically از گوئنگ ٹو لاسٹ لانگر. جو ٹھیک ہے, external تو اگر stimulus ہے وہ اور 30 reaction ہے. سیکنڈز آپ نے گزار لیے تو دین یو آر اوکے, یو آر ڈن وتھ اٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے نہیں رہنا. لیکن اگر وہ 30 سیکنڈز میں آپ نے اس کے اوپر اور آگ ڈالتے رہے اور آگ ڈالتے رہے اور آگ ڈالتے تو of course it's going to last longer. لیکن آپ وہ 30 سیکنڈز کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے مذہب نے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ لو, اعوذ باللہ پڑھ لو, اب پانی کا گلاس پی لیں, آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, تو وہ 30 سیکنڈز کا ٹائم اس میں گزر جائے گا. اینڈ دین اف دس موشن, یہ تو کیمیکل ریئیکشنز ہے نا, تو وہ دیٹ کیمیکل ریئیکشن از گوئنگ ٹو سبسائڈ اینڈ یو ول بی فائن. بیسیکلی جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے اور جو ہمارا ہاں. ریئیکشن ہے اس کے درمیان میں ایک چیز ہے اختیار. بالکل. تو اختیار ہم جیسے ہی اس ٹائم کو انکریز کرتے ہیں تو اینگر ہمارا ہاں, جو ہے اس ٹائم وہ پہ وہ کم ہو جاتا اختیار یہی ہے نا کہ یا تو آپ اس پہ پانی ڈال دیں یا پھر اس پہ اور آپ آگ کو مزید فیول ڈالتے جائیں, اس پہ اور تیل چھڑکتے جائیں, وہ تو وہ بھڑکتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ 30 سیکنڈز کا ٹائم اگر یو ہیو بین ایبل ٹو اوور کم دیٹ ٹائم تو دین اٹس گون, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ یو لانگر دین دیٹ. اچھا میڈم, ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ ویلتھ ہے, پوزیشن ہے, پاور ہے, ان سب چیزوں کا ریلیٹڈ ہماری سکسیس سے ریلیشن ہے. اور مطلب یہ چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نئی گاڑی لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, یا مارکیٹ جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہیپی لائف آ جاتی ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا جو گول ہے وہ سروس اورینٹیڈ ہونا چاہیے, تو وہ بیسیکلی ایک یوزفل لائف آ جاتی ہے. تو یوزفل لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے دیٹ از آلویز فل آف پرابلمس. ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے خود ابھی والنٹیئر کر لیا ایز اے فوکل پرسن, تو آپ کے لیے تو کافی ایزی تھا کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے ہوتے اور آرام سے جو ہے نا لاک ڈاؤن کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن آپ نے خود والنٹیئر کیا ایک مشکل جاب کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح ٹیکل کرتی ہیں کہ مطلب یوزفل لائف مطلب ہونی تو چاہیے لیکن اس میں ساتھ پھر مشکلات بھی ہیں, ان کو کیسے ٹیکل کریں انسان؟ اچھا دیکھو, اب یہ بات کہنا کہ ایک یوزفل لائف اور ایک ہیپی, دیکھو کوئی کسی بھی انسان کی زندگی نا ساری زندگی ہیپی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک مسکنسیپشن ہے. ہمیں دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بندہ بڑا خوش ہے, لیکن جب آپ اس کو اندر سے دیکھتے ہو, پرکھتے ہو, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, اس کے تو مجھ سے بھی شاید زیادہ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کی پوری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور کسی کی پوری زندگی بہت خراب گزر رہی ہے. اچھے دن, تھوڑے کم اچھے دن ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ جو پرپس ہوتا ہے نا, یہ دس از واٹ کیپس یو گوئنگ. ٹھیک ہے, جب آپ کے کم اچھے دن ہوتے ہیں, یو نو وین یو آر ناٹ فیلنگ ویری گڈ, تو یہ جو آپ کا پرپس ہوتا ہے نا, ہائر پرپس ہوتا ہے, دس از واٹ کیپس یو گوئنگ. اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا, آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھیں, پیپل آر ڈوئنگ سوئسائڈس. کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اور وہ لوگ جو ہمیں اپیرنٹلی لگتے ہیں کہ بہت سکسیزفل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے, اور وہ سوسائڈس کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اگر اس لیے کہ ان کا زندگی کا ہائر پرپس انہوں نے ان کو وہ نہیں ڈیفائن کر سکے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ کی زندگی کا کوئی ہائر پرپس ہوتا ہے, تو آپ کے جب بہت اچھے دن نہیں ہوتے, تو آپ اس ہائر پرپس جو ہے نا آپ کا, وہ آپ کو چلاتا رہتا ہے, وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یو کیپ گوئنگ, یو کیپ گوئنگ. لیکن اگر کوئی پرپس نہیں ہے, جیسے میں نے کہا نا, وہ تو پھر وہ بغیر پائلٹ کے جہاز ہے, تو کہیں بھی گر سکتا ہے. تو وہ آپ اسکل کے باوجود پھر وہ کہیں نہ کہیں گر جائے گا. تو یہ ہمارے آج کل سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے نا, کہ آپ کو بچوں کو یہ سکھاتے ہی نہیں ہے کہ آپ کا زندگی کا کوئی پرپس ہے. بس یہ سکھاتے ہیں, اچھا آپ کو اچھے اسکول میں ڈال دیا, انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیا, کمپٹیشن ہے جی, اس سے آگے نکلنا ہے, اے لیولس کرنا ہے, او لیولس کرنا ہے, میڈیکل اسکول میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. ایک کمپٹیشن, ایک دوڑ میں لگا دیا بچوں کو. لیکن ان کو یہ اب کتنے ہمارے, مجھے آئی اسٹل ریمبر, ہمارے کلاس فیلو تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, when we were in final year preps میں ہم تھے جب, تو he committed suicide. I still remember him. وہ ظاہر ہے what he was going through ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک ہم نا زندگی میں ایک دوڑ میں لگے ہیں
تو میں ہمیشہ ہر ایک کو یہی بتاتی ہوں کہ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے زندگی، آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، یو آر یونیک. آپ مطلب ہے آپ حذیفہ ایک ہی ہے پوری کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا حذیفہ تو نہیں ہے، تو یو ہیو نو کمپٹیشن ود اینی ون. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کا کمپٹیشن صرف اپنے ساتھ ہے کہ یور پریویس ڈے، ہاؤ یو ہیو ڈیولپ یور سیلف فرام یور پریویس ڈے. آپ اپنے خود کو اپنے پچھلے کل والے خود سے کیسے اچھا کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کا کمپٹیشن آپ خود ہو، آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ ایک اکیلے ہو اس کائنات میں. اللہ نے آپ کو اتنا یونیک پیدا کیا ہے، اتنی ابیلٹیز دے کے بھیجا ہے، اور ایک آپ کا ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے آپ کا اس دنیا میں آنے کا. وہ ہم پھر ویسے کسی پروگرام میں مزید ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو نا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اگر آپ میڈیکل اسکول میں نہیں آ سکے تو مے بی کہ دس از واٹ یو آر واٹ واز پلان فور یو. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اور فیلڈ بہتر ہو، اور یو نو نیچر از جسٹ پشنگ یو ٹورڈز دیٹ فیلڈ. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں بس مجھے یہی چاہیے، یہی کرنا ہے. تو وہ جو ضد ہوتی ہے نا، وہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو اگر آپ کو آپ کی ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس وہ چیز نہیں ملی تو یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ کہ کیا پتہ اس میں کوئی خرابی تھی جو آپ کو نہیں ملی. انسٹیڈ آف یو نو بیکمنگ ڈس اپوائنٹڈ اور مایوسی کی باتیں اور گمراہی کی اکثر لوگ باتیں شروع کر دیتے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور مجھے یہ کیوں نہیں ملا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہی نعوذ باللہ آپ سے کوئی دشمنی نہیں چل رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے اچھا کر رہا ہے، بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ ہی نوز. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کو پتہ ہے وہ آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، انلیس کہ آپ اتنے اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ کے دوست بن گئے تو آپ کو ہر بات جو اس کو پتہ ہے آپ کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، when you are close to somebody تو آپ کو اپنے دوست کی ساری خفیہ باتیں پتہ ہوتی ہیں نا. تو آپ اس لیول پہ اگر تو آپ پہنچ گئے ہیں، اللہ کے دوست بن گئے، پھر تو آپ کو پتہ ہوں گی. لیکن ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو ہمیں یہ چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اسی میں بہتر ہے. اب فار ایگزامپل میں اپنی ایک زندگی کی بات کرتی ہوں کہ جب میں آئی ڈیڈ مائی ایم بی بی ایس تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ایم آر سی پی کروں. آئی واز ویری مچ انٹو میڈیسن، مجھے بہت پسند تھی. تو میں چاہتی تھی کہ میں یو کے جاؤں، میں ایم آر سی پی کروں. تو آئی واز سو فوکسڈ اینڈ یو نو وین یو اور کوئی ایسے بظاہر بیکاز آئی بلانگ ٹو یو نو مڈل کلاس فیملی، تو کتنی آپ کے انلمیٹیڈ ریسورسز تو نہیں تھے. اور اس وقت اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا یو کے جانے کے، جیسے ابھی ہے آپ پہلے پلیب کر لے تو جا کے نوکری کر دو. نہیں، اس وقت تو یہ تھا کہ بس ایم آر سی پی 1 کرنا ہے اور بس جا کے ادھر کرنا ہے. تو آپ کے ظاہر لمیٹڈ ریسورس، لیکن آئی واز فوکسڈ. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیسے جاؤں گی، بٹ آئی نیو کہ میں نے جانا ہے اور بس میں نے جانا. تو آپ جب کسی چیز کے اوپر آپ کا ایک اندھا یقین ہوتا ہے نا کہ بس آپ کو بس ہوتا ہے کہ بس یہ ہوگا کام، تو وہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ اللہ خود ہی اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو وہ آئی وینٹ. اور لیکن جب میں وہاں گئی تو وہاں پہ آئی واز ویری انہیپی. I stayed there for some time اور میں جو نا بالکل I was going into depression اور میں بالکل I could not مطلب cope living there. تو ultimately I came back. تو وہ پھر یہ تھا کہ مجھے تھا کہ یہ کیوں ایسے ہوا. مطلب آپ ہوتا نا کہ آپ یہ کام آپ سے کیوں نہیں، آپ مطلب کیوں نہیں ہو سکا. اور یہ تو وہ پھر ابھی جب میں ریٹروسپیکٹو سوچتی ہوں کہ اٹ واز گڈ فار می. اگر میں ادھر رہتی تو مے بی کہ میں ابھی جو میں کر رہی ہوں یا جو میں ادھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ود مائی فیملی اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو میں وقت گزاری ہوں، اور آئی ہوپ کہ اٹس اے پروڈکٹیو وقت، وہ میں ادھر شاید نہ کر سکتی. تو ابھی میں سوچتی ہوں کہ وٹ ایور ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز ان مائی اون فیور. کہ اگر میں ادھر رہتی تو مے بی کہ میں اتنی خوش نہ ہوتی. اور یو نو آپ اس رٹ میں تو لگ جاتے ہو، یو آر ارننگ منی، یو آر ورکنگ، یو آر ارننگ منی. لیکن ابھی جیسے بہت سارے ہمارے بھی ڈاکٹرز یو نو دے آر ناٹ ہیپی. وہاں پہ کام تو ہے ٹھیک ہے، آپ ایک آرگنائزڈ جگہ پہ کام کرتے ہو، یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ.
اور آپ کو پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو آپ کی انٹرنل ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی, بیکاز یو آر لیونگ ان اے فارن لینڈ. آپ کچھ بھی کر لیں یو ول آلویز بی ٹریٹڈ ایز سیکنڈ کلاس سٹیزن دیر. تو آپ ابھی میں اپنے جیسے کہ ہمارے کولیگس ہیں, فرینڈس ادھر ہیں, تو وین آئی ٹاک ٹو دیم تو وہ دے آر ناٹ ویری ہیپی, بہت خوش نہیں ہے, لیکن دے اب وہ ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے وہ آ بھی نہیں سکتے اور ادھر رہنا بھی مشکل ہے. لیکن یو نو آل ڈیسیجنز جو آپ اللہ آپ کے لیے کرتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے کوئی آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر آیا ہے اس حوالے سے میرے ذہن میں, نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. ایک میڈم لاسٹ ٹیک ہوم میسج ہمارے آڈینس کے لیے, کافی اچھا ٹیک رسپانس ہوم بھی آ رہا ہے ہمارے میسج, پیج پہ. ٹیک ہوم میسج, ٹیک ہوم میسج یہی ہے جو میں اپنے اکثر ٹیموز کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دین یو شوڈ گیو اٹ یور بیسٹ. یعنی اگر آپ اف سم تھنگ از ورتھ ڈوئنگ دین اٹس ورتھ ڈوئنگ گڈ. یعنی آپ کوئی بھی کام اگر کر رہے ہو تو اس میں یو گیو اٹ یور 100%. ڈونٹ بی میڈیوکر, ڈونٹ بی ایوریج اباؤٹ اٹ, کیونکہ اگر آپ وہ میڈیوکر والا بیہیویئر ہوگا اور ایوریج والا بیہیویئر ہوگا تو پھر وہ آپ زندگی میں ایوریج اور میڈیوکر ہی رہو گے. تو وین یو گیو سم تھنگ یو 100%, کیونکہ کام اگر آپ کر رہے ہو چاہے آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہو یا زبردستی کوئی کرا رہا ہے, تو اگر اف یو گیو اٹ یور 100%, آپ اس کو سوچو کہ ہاؤ کین آئی ڈو اٹ بیٹر, میں اس کو کیسے اچھا کر سکتا ہوں, تو دین یو آر گوئنگ ٹو بی امنگ دوز 5 ٹاپ سکسیسفل پیپل. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے, وہی ڈے ٹو ڈے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہو نا اسی میں ہی اگر یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ اپرچونیٹیز ٹو ڈو اٹ ان اے بیٹر وے. جب آپ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہو نا تو دین یو کین یو نو جوائن دیٹ پریولیجڈ 5% گروپ. اگر آپ اس کو بس ایسے روٹین بیگار سمجھ کے کرو گے تو دین یو ول بی یو نو among those 95% people جو کہ زیادہ تو اس لیے میرا ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ give it your best, try to improve on it, think of ways how you can do it better, and I'm sure that you will be very successful in life. Thank you. You're welcome. Thank you so much everyone for staying with us. I hope کہ آپ سب کے لیے یہ ایپیسوڈ پروڈکٹیو تھی, اور آپ ہمارے پیج پہ شملہ میڈیکل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو پیج ہے اس پہ ہمیں رسپانس دے سکتے ہیں اس کے بارے میں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پھر کریں گے میڈم کے ساتھ. آپ کے ذہن میں اگر کوئی ٹاپک ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے پیج پہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم دوبارہ میڈم کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں.